مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ کیس سالی ہو گئی تو بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بارش کی چل کے دعا تو کریں نا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اتنی تکلیف ہے ہمیں، تو آپ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے میدان میں نکل آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ہمیں بارش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو جو مجمع لے کے آیا نا دعا کرنے کے لیے، اس مجمع میں یہ ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اب تک اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس کو باہر نکالو۔ پھر بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا سب کو کہ بھئی مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو باہر نکالو، پھر اس کے بعد ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب جو تھا اب وہ دل میں سوچنے لگ گیا کہ کیا کروں، کھڑا ہو جاؤں گا تو سارے علاقے کے سامنے آئے گا کہ یہی ہے وہ بدماش اور برا آدمی، تو رسوا ہو جاؤں گا۔ تو اس کے جی میں بھی اللہ ہی نے ڈالی، اس کے وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں کہنے لگا اللہ میاں اگر کھڑا ہو جاؤں گا تو آپ دیکھیں سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت بچا، اور اگر میں بیٹھا رہتا ہوں تو پھر تیرے بندے پیاسے ہیں، تیری مخلوق پیاسی ہے، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اللہ کوئی ایسی صورت نکال کے میں جاؤں بھی نہیں اور معافی بھی ہو جائے۔ اللہ میاں سے کہہ رہا ہے چپ چپ کے اللہ میاں رسوا بھی نہ کر، معافی بھی دے اور بارش بھی دے، کوئی ایسی صورت بنا۔ ابھی یہ دعا مانگ رہا تھا کہ دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ آپ نے تو کہا کہ نافرمان باہر جائے گا تو بارش ہوگی، نکلا تو کوئی بھی نہیں، تو بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا، عجیب جواب دیا اللہ نے، سقیتکم بالذی منعتکم بہ، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی برکت سے میں نے تمہیں بارش دی ہے۔ تو یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایسا کون ہے، اتنا ہوشیار کون ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اتنا منحوس تھا کہ بارش کے رکنے کا باعث بنا ہوا تھا، اب اتنا بڑا بزرگ بن گیا کہ اس کی برکت سے بارش ہوئی ہے، آپ مجھے دکھائیں تو صحیح وہ کون ہے۔ ارنی ذالک العبد الطائع، اے اللہ مجھے وہ بندہ دکھا تو صحیح کہ جو اتنی دیر میں تجھے اتنا زیادہ راضی کر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ انی لم افضحہ وہو یعصینی افضحہ وہو یطیعنی، اے موسیٰ میں نے اس وقت بھی تو تمہیں نام نہیں بتایا جب یہ گناہوں میں مبتلا تھا، تو اب اس کا نام بتا کہ اسے کیسے رسوا کروں۔ موسیٰ میں اوروں کو غیبت سے روکتا ہوں، میں خود چغلی کیسے کھاؤں۔ اللہ اتنا کریم، اتنا مہربان ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یہ جو آپ جو بیٹھی ہیں، ہم جو بیٹھے ہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے تو ہاتھوں کے اٹھانے پہ اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ ساری بہنیں یہاں سے سچی توبہ کر کے جائیں گی نا انشاءاللہ، ابھی سچی توبہ کر کے جائیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد نماز میں سستی نہیں کرنی، ذکر تلاوت میں ذکر کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے، آپ نے ایسے ذکر کرنا ہے روزانہ، تلاوت میں سستی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اور اور انٹرنیٹ کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی میوزک نہیں سننی، کوئی بے پردگی نہیں کرنی، کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو دین سکھانا ہے، بچوں میں دین لانا ہے، بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے جو ہم سب کو کرنے چاہیے، اس سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اور روزانہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب منگوائیں، سندھی میں اردو میں دونوں میں ملتی ہے، روزانہ اپنے گھروں میں 10 15 20 منٹ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کے گھروں میں دین آئے، سارے گھر کے افراد بیٹھ جائیں اور روزانہ اس میں سے پڑھا جائے تاکہ ہمارے گھروں میں دین آئے۔ یہ سارے کام کرنے کی یہاں سے نیت کر کے جائیں۔ اور آخری ایک اور بات وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے گھروں میں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ بھی مشکل ہے تو ایک دفعہ کم از کم اپنے گھروں میں درود پاک کی مجلس قائم کریں۔ درود پاک کی مجلس قائم کرنے کا مطلب یہ ہے سارے گھر والے آپس میں بیٹھ جائیں، پتھریاں رکھ لیں، پتھریاں یا گھٹلیاں آپس میں رکھ لیں، یا پھر سارے تسبیح پکڑ لیں، چھوٹے بچے بھی بیٹھیں، مرد بھی بیٹھیں، عورتیں بھی بیٹھیں، سب بیٹھیں اور بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔